پہلو کلمو دوجی نماز تیجو علم ذکر چوتھا کرام مسلم پنجویں خالص نیت چھویں دعوت تبلیغ کلمہ کو معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کو عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کو جو ان کا یقین ہمارا دل میں آ جائیں اور اللہ کا حکم کے بغیر اس مخلوق سے کچھ نہ ان کا یقین ہمارا دل میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پر چل کے دعا جانا کی کامیابی کا یقین ہمارا دل میں آ جائیں، غیروں کا طریقہ میں ناکامی کا یقین ہمارا دل میں آ جائیں۔ اس کلمہ کی بہت سی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہے گو، اس کا اعمال نامہ دے برائی مٹا دیتی جائیں گی، اس کی جگہ نیکی لکھی جائیں گی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گو، اس کو چہرہ چمکن لگے کو، اس کی موت کی سختی ہٹائی جائے گی، موت کے وقت خوشی کو منظر دیکھے کو۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے کو، اس کے واسطے آسمانہ کا دروازہ کھل جائے گا، یہ کلمہ سیدھ عرش تک پہنچے کو، بشرطے کہ کبیرہ غلطی نے بچ تو رہے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھے ہمارے کو تمام اللہ پاک کا حکم فرض ہو گیا۔ فرضوں بچوں سب سے پہلے فرض نماز ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کو ستون ہے، نماز مومن کو نور ہے، نماز اللہ دے لیون کو ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو اتمام کرے کو، اللہ جل شانہ 5 انعام عطا فرماوے گا۔ ایک روزی کی تنگی ہٹے گی، دوجو قبر کو عذاب ہٹے کو، تیجے مال ناموں سجاد کے اندر مل جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، حساب کتاب بغیر جنت داخل ہو جائے گا۔ اور مطلب ہماری نماز ایسی بن جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، صحابہ نے پڑھ کے دکھائیں۔ ایسی نمازوں کے واسطے علم کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کو مفہوم ہے کہ جو آدمی قرآن کی ایک آیت سیکھے گا یا سکھاوے گا، 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ علم کو ایک باب سیکھیں یا سکھاوے گا، 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ علم رستہ ذکر اس کی روشنی ہے، ذکر سے اللہ کو دھیان نصیب ہوئے، ذکر سے اللہ کو قرب نصیب ہوئے، ذاکرین واسطے جنت کا دروازہ کھل جائیں۔ ایک مخصوص ذاکرین کے واسطے میرا نبی نے فرمایا جب جنت کا باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کی اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا باغ کہنا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا ذکر کا حلقہ لا الہ الا اللہ۔ آخرت کے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گا عقل مند سے کیا مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، ہر حال بھی اللہ کا ذکر کریں تھا اور کہیں تھا اللہ پاک یا کائنات تھے آپ نے بھی فائدہ پیدا کی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کہہ رہے ہیں، جنم کا عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ جماعت کے واسطے ایک چنڈا بنایا جائے کہ اس کے پیچھے چلتی چلتی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب یہ کم ہمارے اندر کیسے آ جائے؟ اکرام مسلم سے آ جائے، پوری کائنات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریے، اپنے علماء کرام کا قدر کریے، بڑوں کی عزت چھوٹا نہ محبت رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا سینہ میں یہ بات نہیں ہم بھی سنی۔ اب اخلاص سے نیت جو کم بھی کریں اللہ کے رضا واسطہ کریں، اس پر ریاکاری شہرت دکھلاوا نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحالی و اخلاص والوں کے واسطے کہ ہدایت کا چراغ ہیں، اللہ پاک ان کی وجہ سے بڑا بڑا فتنہ دور کر رہا۔ اب کم ہمارے اندر کیسے آ جائے؟ دعوت تبلیغ سے آ جائے۔ اللہ پاک نے ہر نبی بھیجا ہو، آگے بات کی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا کا بسنے والو کہہ لے لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جائیں گا۔ اللہ کا حکم نبی کی بات مان لی کامیاب ہو جائیں گا، نہ منی نہ کام ہو جائیں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا نہیں۔ میری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی سیکھنا اگلوں تک بھی پہچانو۔ 4 مہینہ 3 دن کا ارادہ کریں گا نا، اللہ جل شانہ اپنے مال کی توفیق عطا فرماوے، اس دکان کی بھی اس منڈی کی بھی اللہ حفاظت فرماوے، تم سمیت حاجی صاحب سمیت پوری خدا پورا کریں گی، پورا تم کاچا کا گراں کی حفاظت فرماوے، پریشانیاں اللہ دور فرماوے۔